معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پچھلے 5 آیات میں ہم نے مومنین کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ کون سی صفات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان مومن بن جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے اور وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ آج ہم کافرین اور منافقین کا ذکر پڑھیں گے کہ ایسی کون سی برائیاں ہیں جس کے کرنے سے انسان کافر اور منافق بن جاتا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں ہی برابر ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب کے سب مسلمان ہو جائیں، اس کے لیے آپ بہت کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ تو مومن ہوں گے ہی نہیں، اسلام قبول ہی نہیں کریں گے۔ بعض لوگوں کے دلوں اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، جیسے مثال کے طور پر ابو جہل اور ابو لہب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پھیلانے سے پورا جزیرۃ العرب مسلمان ہو گیا، بس کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کے نصیب میں ایمان نہیں لکھا ہے تو اے نبی آپ کتنا بھی کوشش کر لیں ان کو وہ ایمان نہیں لا سکتے۔ ان کے لیے برابر ہے، چاہے آپ ان کو ڈرائیں، چاہے آپ ان کو نہ ڈرائیں، چاہے آپ ان کو سمجھائیں، چاہے آپ ان کو نہ سمجھائیں۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، بتائیں یا نہ بتائیں، دونوں ہی ان کے لیے برابر ہے، کیونکہ ان کو ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ کیوں نہیں لانا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ یعنی یہاں پر ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ کفر اور معصیت میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں کہ ان کے دل حق کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں اور ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے ہیں۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کے معجزات دیکھتے ہیں، لیکن تب بھی ان کی وہ آنکھیں اس کو دیکھنے سے قاصر ہیں، محروم ہیں جو دیکھنا چاہیے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے عظیم عذاب ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب مومن کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ، ایک دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر کے اور اس گناہ سے باز آ جاتا ہے تو وہ اس کا دل بالکل پہلے کی طرح صاف و شفاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کرنے کے بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو اس کا وہ سیاہ دھبا اس کے پورے دل پہ چھا جاتا ہے۔ تو اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ زنگ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ مطففین میں فرمایا تھا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ اگر کسی چیز میں زنگ لگ جائے تو آپ اس کو کتنا بھی چھڑائیں اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے، اب وہ کتنا بھی دھوئیں تو وہ نہیں چھوٹے گا، اس کا اثر ضرور باقی رہے گا۔ تو کافر وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل علل اعلان اپنے کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ کافر ایسا نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں وہ، لیکن اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، مارتا ہے، اور بھی بہت سارے جتنے بھی دنیا کے کام ہوتے ہیں سب اللہ تعالیٰ اکیلے کرتے ہیں، لیکن کافر اس میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں دوسروں کو شریک کر لیتے ہیں۔
تو یہاں پر کافرین کا انجام صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر سے پوچھا جائے گا کہ اگر تمہیں دنیا کے برابر سونا دے دیا جاتا تو کیا تم اس عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیہ کر دیتے؟ تو کافر کہے گا کہ جی ہاں. تو اسے کہا جائے گا کہ تم سے اس سے بھی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا. اس حدیث سے کیا سمجھ میں آیا کہ کیا آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا؟ یہی کیا گیا تھا نا کہ صرف اللہ پر ایمان لاؤ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آخری نبی ہیں، ان پر ایمان لے کر آؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہی تو کہا گیا تھا. تو وہ اس پر ایمان لانے کے بجائے دوسروں کو اللہ کی ذات میں شریک کر لیتے ہیں. اتنا آسان چیز کا ان سے مطالبہ کیا گیا تو وہ تو اس دنیا میں کر نہیں سکے اور آخرت میں اپنا پورا ذخیرہ دینے کو تیار رہتے ہیں، جو کہ بے فائدہ ہے. اسی طریقے سے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کافر کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی اچھا کار خیر کرتا ہے تو اس کا لقمہ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی کھلا دیتے ہیں، اس کو دنیا میں اس کا ثواب مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن مومن کے لیے اس کا ذخیرہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں اور اس کی اطاعت پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس کو رزق دیتے ہیں. کیا اس حدیث سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ کافرین جو بھی کام اچھا عمل دنیا میں کرتے ہیں تو ان کو اس کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے عذاب کے، اگر وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے تو. لیکن مومن کے لیے کیا ہے؟ چونکہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہوتی ہے، تو قید خانے میں انسان کیسے رہتا ہے؟ اس چیز پہ عمل کرو، اس کو مت کرو، ایسا کرو ویسا کرو، ایسے کہا جاتا ہے. یعنی وہ ایک قیدی کی طرح زندگی بسر کرتا ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہوتی ہے. تو وہاں پر مومن کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے نیک اعمال کا ذخیرہ جمع کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے دعا ہم بہت مانگتے ہیں، کچھ دعائیں ہماری دنیا میں قبول ہو جاتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے جمع کرتے ہیں. کیونکہ دعا بھی 3 طریقے سے قبول ہوتی ہے. ایک تو جو دعا ہم مانگیں ہو بہو وہی دعا ہماری قبول ہو گئی، جو مانگا ہمیں وہی مل گیا. دوسری وہ دعا قبول نہیں ہوتی، اس کے بدلے میں جو ہمارے لیے بہتر ہوتا اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمیں دے دیتے ہیں. اور تیسری، دنیا میں وہ دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ رکھ دیتے ہیں. تو جب انسان آخرت میں دیکھے گا کہ اس کی نیکیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں تو کہے گا یہ تو میں نے عمل کیا نہیں تھا، یہ کہاں سے بڑھ گئی؟ تو پھر اس سے کہا جائے گا یہ وہ دعا ہے جو تم دنیا میں مانگتے تھے، تمہاری قبول نہیں ہوئی تھی، آج اس کو اللہ تعالیٰ نے بڑھا چڑھا کر بہت زیادہ ثواب کر دیا، بڑھا چڑھا کر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو پیش کیا. تو وہ شخص کہے گا اے اللہ کاش کہ میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہوتی ہی نہ، کیونکہ اس کو بڑا سے بڑا اجر دیا گیا. تو وہ یہ خواہش کرے گا. تو کافرین کو دنیا میں اس کا اجر دے دیا جاتا ہے اور مومن کے لیے اس ذخیرے کو آخرت کے لیے رکھا جاتا ہے. تو یہاں پر کافرین کا ذکر 6 اور 7 میں کافرین کا ذکر تھا. اب اس کے بعد منافقین کا ذکر آتا ہے. منافق کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جو اندر سے تو اسلام کے مخالف ہوتے ہیں لیکن باہر سے ظاہر کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، ہم بھی اللہ والے ہیں. اس طریقے سے کرتے ہیں. کافر میں اور منافق میں یہی فرق ہوتا ہے کہ کافر علل اعلان اظہار کرتا ہے اپنے کفر کا، لیکن منافق چھپ چھپ کر کرتا ہے. وہ ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا ہے. تو اب یہاں سے 8 سے لے کر 20 تک آیات میں کافرین کی مثال اور کافرین کے بارے میں، منافقین کی مثال اور منافقین کے بارے میں بتایا گیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان چرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے، یعنی اس کا کوئی اپنا ریوڑ نہیں ہوتا ہے. تو چلیے منافقین کا آپ دیکھ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن حقیقت میں وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں ہے، انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہے. یہاں پر منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ منافق وہ ہیں جو دل میں ان کے ایمان سے وہ محروم ہیں، لیکن مومنوں کے سامنے وہ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم بھی مومن ہیں. تو ان کے بارے میں یہاں پر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے ہیں ہی نہیں، وہ ان کے اندر تو منافقت ہے، نفاق پایا جا رہا، وہ ایمان والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ذات فی الصدور ہے، وہ تو حبل الورید ہے، وہ تو لطیف الخبیر ہے، کہ وہ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، وہ باریک بھی باخبر ہے، وہ تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو اپنے بندے کی سوچ کو بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کیا سوچ رہا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ کو تو اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں تو یہ ان کی بے وقوفی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں. اور رہی بات مومنین کو دھوکہ دینے کی، تو کچھ دنوں تک تو وہ دھوکہ دے لیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مومنین کو ان کے بارے میں آگاہ کر دیتا ہے. تو اس طریقے سے اس کا پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ. تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اپنے آپ کو کیسے دھوکہ دے رہے ہیں کہ وہ اب مومنین پر بھی ان کا اصل چہرہ سامنے آ جاتا ہے، تو وہ دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت تو ان کے لیے ہے ہی برائی کی جگہ، آخرت تو ان کی برباد ہے ہی ہے. تو وہاں پر وہ اپنے آپ کو بیسیکلی وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ زیادہ دنوں تک نہیں دے سکتے، اللہ کو بالکل نہیں دے سکتے، مومنین کو زیادہ دنوں تک نہیں دے سکتے. تو اس طریقے سے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت تو ان کی برباد ہو ہی جاتی ہے. جیسا کہ سورہ نساء آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین جہنم کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے. یعنی بہت ہی برا ٹھکانہ منافقین کا بتایا گیا کہ ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا حصہ ہے. جہنم کے 7 منزلیں ہیں، اس میں سب سے نیچے والے میں منافقین، جہاں فرعون ہے وہاں رہیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت سے بچائے. منافق ہم کیسے پہچانیں گے یہ شخص منافق ہے؟ منافقت کی پہچان کیا ہے؟ منافقت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حدیث صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 علامتیں ہیں، 4 نشانیاں ہیں، 4 پہچان ہیں. ایک تو یہ کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. منافق کی پہچان ہے کہ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس سے کوئی بھی وعدہ کیا جائے تو اس کی خلاف ورزی کر جائے، اور جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ سے کام لے. تو یہ منافقت ہوتی ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر بھی نعوذ باللہ یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں. اگر پائی جاتی ہیں تو اس کو جلد از جلد ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ منافقت کا ٹھکانہ بہت ہی بری جگہ ہے. جہنم تو ہے ہی، لیکن سب سے نچلا حصہ، اس میں اور بھی اذیتناک عذابیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت، کیونکہ یہ اتنی عام سی نشانیاں ہیں کہ یہ کسی بھی شخص میں پائی جا سکتی ہیں، اسی لیے ہمیں پھونک پھونک کر اس دنیا میں قدم رکھنا چاہیے. ہمیں ان نشانیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول نے نشانیاں بتا دی ہیں. اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہمارے اوپر یہ بات عائد ہوتی ہے کہ ہم اب ان نشانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور منافقت سے اپنے آپ کو بچا لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، فزادہم اللہ مرضا، تو اللہ نے ان کے بیماری میں اور مزید اضافہ کر دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے جھوٹ کی وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو یہاں پر بیماری سے مراد کفر اور نفاق کی بیماری ہے کہ اگر اس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر کسی کو کوئی بیماری ہو جائے، اگر اس کو وقت رہتے اس کا علاج نہ کیا جائے تو وہ دھیرے دھیرے کر کے وہ ایک ناسور بن جاتی ہے، اور پھر وہ انسان کو یا تو موت کے گھاٹ اتار دیتی ہے یا پھر اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. اگر مہلک بیماری ہے تو پھر اس کو ہلاکی کر کے چھوڑتی ہے. تو نفاق ایک ایسی بیماری ہے جو اگر اس کی اصلاح نہیں کی گئی، وقت رہتے اس کی اصلاح نہیں کی گئی، تو دھیرے دھیرے کر کے وہ بہت بڑی بیماری بن جائے گی. وہ نفاق بالکل پکا والا منافق بن جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ایسے منافقوں کا بھی میں نے آپ کو سورہ نساء کی آیت پڑھ کر سنائی کہ ان کے منافقوں کا دردناک انجام ہے.
منافقت کے بارے میں بھی بہت ساری آیتیں قرآن میں آئی ہیں. کافر کے ساتھ، مشرک کے ساتھ منافق کا ذکر آیا ہے، یعنی دونوں کو برابر ہی کر دیا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد مت کرو، قالوا، تو وہ کہتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار ہو جاؤ کہ یقیناً یہی لوگ فساد والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں ہے. یہاں پر فساد جو ہے وہ صلاح کی ضد ہے. صلاح کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے. کفر اور نفاق سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور اطاعت الہی سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے امن و سکون ہوتا ہے زمین پر. تو ہر دور میں منافقین کا بس یہی فنڈا رہا ہے، ہر دور میں منافقین کا یہی کردار رہا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دے کر وہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور بھلائیوں سے روکتے ہیں. کفر اور نفاق کو پھیلاتے رہتے ہیں، شر و فساد کو پھیلاتے رہتے ہیں، اور پھر جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اس کو مت کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، بلکہ ہم تو، ان کا یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حقیقت میں اصلاح نہیں کر رہے ہیں، اس سے، ان کے اس حرکت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، لیکن ان کو ذرہ برابر بھی اس کا احساس نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا آمَنَّا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح تم بھی ایمان لے آؤ، تو جواب دیتے ہیں کہ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں. الا انہم هم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ کہ بے وقوف تو وہ خود ہی ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. یہاں پر منافقین نے ان صحابہ اکرام کو بے وقوف کہا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کی قربانی دے دی. بے دریغ، بغیر کچھ سوچے سمجھے انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کو لگا دیا. تو منافقین کو لگتا تھا کہ یہ تو بڑے ہی بیوقوف ہیں کہ انہوں نے اپنے جان مال کی بازی لگا دی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بیوقوف نہیں ہے، بیوقوف تو اصل میں تم ہو، کہ انہوں نے تو اپنے جان اور مال کی قربانی دے کر آخرت کو خرید لیا، وہ جنت کے مستحق ہو گئے، اور تم نے فوری فائدے کے لیے، جو فوری فائدہ ملتا ہے اس کے لیے تم نے دیر سے ملنے والے فائدے کو نظر انداز کیا، اور آخرت کی زندگی، جو ہمیشگی والی زندگی جہاں سے انسان کو واپس نہیں لوٹ کے آنا ہے، وہ ہمیشگی والی زندگی ہے، اس کو تم نے فراموش کر دیا، اس کو تم نے برباد کر لیا. تو حقیقت میں بے وقوف تو تم ہو، لیکن تمہیں اس کا علم نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم بھی ایمان لے کر آئے، ہم مومن ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، تو ان سے کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے استہزاء کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان سے استہزاء کرتا ہوا، یمدہم فی طغیانہم یعمہون، اور ان کی سرکشی اور بہکاوے میں ان کو بڑھا دیتا ہے. یہاں پر جب وہ مومنین کے پاس جاتے ہیں تو ان سے کیا کہتے ہیں؟ جب ان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، یعنی ہم بھی تمہاری طرح مومن ہیں. لیکن یعنی ان کو اپنے مومن ہونے کی دلیل دینی پڑتی ہے. لیکن جب وہ اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اس سے مراد اپنے لوگوں کے پاس جاتے ہیں یعنی اس سے مراد کفاران قریش اور یہود بھی ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کے منافقوں کے اپنے سردار ہوتے ہیں، جن کے کہنے پر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مذاق بناتے ہیں وہ ان پر، تو اللہ تعالیٰ بھی ویسے ان کا مذاق اڑاتا ہے جو اس کے شان کے لائق ہے. یا اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ منافقوں کے لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ ان سے استہزاء کریں گے، جیسا کہ مطلب ان کا مذاق بنائیں گے، جیسے کہ سورہ حدید آیت نمبر 13 تا 15 میں بتایا گیا ہے. چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بتایا گیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے، پہلے تو مومنین کا ذکر کیا گیا کہ ان کا نور ان کے آگے آگے داہنے طرف دوڑ رہا ہوگا، ان کو خوشخبری دی جائے گی جنت کی. اس کے بعد منافقین کا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن منافق مرد اور عورت ایمانداروں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں. جواب دیا جائے گا کہ تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ.
اور روشنی تلاش کرو، پھر ان کے اور ان کے درمیان یعنی مومنین کے درمیان اور منافقین کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس کے اندر کا حصہ رحمت سے بھرا ہوگا اور باہر عذاب ہوگا۔ اور یہ چلا چلا کر یعنی منافقین چلا چلا کر کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، یعنی دنیا میں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ تو ان سے وہ کہیں گے کہ تھے تو صحیح، لیکن تم اپنے آپ کو فتنے میں پھنسا رکھے تھے اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں تمہاری فضول کی تمناؤں نے دھوکے میں رکھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچا، یعنی تمہیں موت آ گئی اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا، تو آج تمہارا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے منافقین کا کیا انجام ہوگا وہاں پر، کہ وہ مومنین سے اپنے ہر وہ چیز بتائیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ ایسا کرتے تھے ویسا کرتے تھے، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ رہتے تھے، لیکن مومنین بھی وہاں پر ان کو بتا دیں گے کہ آج تمہارے ہیلے بہانے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا ٹھکانہ تو جہنم ہی جہنم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہی ہوئے۔ یہاں پر تجارت سے مراد عام لین دین نہیں ہے، بلکہ تجارت سے مراد یہ ہدایت کو چھوڑ دینا گمراہی کے لیے، یہ بڑا ہی گھاٹے کا سودا ہے، آخرت کے اعتبار سے گھاٹے کا سودا ہے کہ انسان ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لے، تو یہ آخرت کے اعتبار سے گھاٹے کا سودا ہے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو، دنیا میں منافقت ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں اور وہ اس کو فوری فائدہ دے دیتے ہیں، تو پھر وہ بڑا ہی خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے جو فیصلہ کیا تھا میں نے بالکل صحیح کیا، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ تو واقعی عقل سے عاری ہیں کہ یہ اپنا نقصان کر بیٹھے، یعنی فوری فائدے میں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں اور دیر والے فائدے کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر دو مثال بتاتے ہیں منافقین کی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، کہ پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹتے۔ یہاں پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ منافق ہو گئے، تو ان کی مثال اس اندھیرے کی طرح بتائی گئی ہے کہ اندھیرے کی طرح کیسے ہے کہ ابھی وہ انسان اندھیرے میں تھا، اس کو روشنی ملی، اس کو ہر چیز دکھائی دینے لگی، ماحول اس کا روشن ہو گیا تو اس کو مفید اور نقصان چیز کا علم ہو گیا، لیکن فوراً اس کی روشنی بجھ گئی اور پھر وہ تاریکیوں میں چلا گیا۔ تو بالکل ایسے ہی منافق ہوتے ہیں کہ منافق پہلے مشرک تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہو گئے تو انہیں حلال حرام کی تمیز آ گئی ان کے اندر اور وہ خیر و شر کو پہچان گئے، لیکن پھر وہ منافق ہو گئے اور وہ اسی اندھیرے میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے گونگے اندھے ہیں پس وہ نہیں لوٹتے، یعنی سب کچھ جاننے کے باوجود پھر یہ وہی حرکت کرتے ہیں، تو یہ بہرے گونگے اندھے ہیں۔ اس کے بعد دوسری مثال اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یہ آسمانی برسات کی طرح ہے جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، یجعلون اصابعهم فی اذان من الصواعق حذر الموت، اور موت کے ڈر سے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے، یکاد البرق یخطف ابصارهم، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے، کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کہ جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے منافق کو بتایا کہ وہ ہر وقت جو تردد میں، ریب میں، شک میں پڑا رہتا ہے، یہ ایسا منافق ہے کہ جس پر کبھی حق واضح ہوتا ہے کبھی وہ شک میں پڑ جاتا ہے،
یعنی اس کے دل کو اس اندھیرے سے تشبیہ دی گئی ہے جس میں بجلی ہے، گرج ہے، کڑک ہے، کہ جس کے ڈر سے وہ انسان جو ہے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس کا بھی انسان کا ایک اپنا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو اللہ کے پاس ہی جانا ہے۔ ثم ان الینا یابہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہم تمہارا حساب بھی لیں گے۔ تو وہ انسان کیا کرتا ہے، وہ منافق کیا کرتا ہے، وہ شک میں رہتا ہے۔ یعنی اگر اس کو کوئی مومنوں کے متعلق کوئی اچھی چیز، حق کی روشنی اس کو مل جاتی ہے تو اس پر چلنے لگ جاتا ہے، لیکن اگر اسے وہ دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی پیش آ گئی ہے، تو پھر وہ شک میں پڑ جاتا ہے کہ اس کو مانوں نہیں مانوں، مانوں نہیں مانوں، آخر تک وہ شک میں ہی رہتا ہے اور وہ قبول اسلام سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسا شخص یعنی جو ہر وقت شک میں ہی رہتا ہے، اس چیز پر عمل، جب اس کو کوئی فائدے کی چیز دکھتی ہے تو اس پر عمل کر لیتا ہے، جب اس کو اس میں نقصان لگتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ منافقت کی پہچان ہے کہ وہ ایسے ہی کرتے ہیں، فائدے کی چیز کو اپنا لیتے ہیں اور جو فائدے کی چیز نہیں ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی سماعت، ان کی بصارت لے لے، یعنی ان کے سننے کی طاقت اور ان کے دیکھنے کی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ سلب کر لے، چھین لے۔ یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو تمہارے یہ سننے کی صلاحیت کو چھین لے اللہ تعالیٰ، اور جو تم دیکھ رہے ہو، جس کی وجہ سے دیکھ کر جاتے ہو، لوگوں کو بتاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری یہ دیکھنے کی طاقت کو بھی چھین لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ساتھ جو چاہے وہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر تنبیہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں، اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے اور عذاب اور مواخذے سے ڈرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کرنے پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کرے، اس کا کوئی ہمسر، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو آج یہاں پر ہمیں منافقین اور کافرین کے بارے میں پتہ چلا کہ منافقین کون ہوتے ہیں، کافرین کون ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں آج الحمدللہ پتہ چلا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقت جیسے بیماری سے محفوظ رکھے، ہمیں منافقوں میں شامل نہ کرے اور نہ ہی کافرین میں شامل کرے، اور جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔